معزز و محترم سامعین اہل سنت و مصلیان اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین ومحاسن الافعال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انی اسألک الیک بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق الصادق المصدوق، صدق رسولہ النبی الامین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے پیشتر، سننے اور سنانے سے پہلے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کا درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نور حق کے ٹکڑوں نے دل کو جگمگا ڈالا، نور حق کے ٹکڑوں نے دل کو جگمگا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا۔ دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو، فاطمہ کے بیٹے نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، فاطمہ کے بیٹے نے گھر کا گھر لٹا ڈالا، اور تھر تھرا اٹھے ظالم خوف سے ہوئے لرزہ، تھر تھرا اٹھے ظالم خوف سے ہوئے لرزہ، صرف ایک بچے نے کربلا ہلا ڈالا، صرف ایک بچے نے کربلا ہلا ڈالا، اور ضد پہ آ گیا جسم مصطفیٰ کا دیوانہ، ضد پہ آ گیا جسم مصطفیٰ کا دیوانہ، چیر کر سمندر میں راستہ بنا ڈالا، چیر کر سمندر میں راستہ بنا ڈالا، اور اٹھ گیا قلم جسم میرے اعلیٰ حضرت کا، اٹھ گیا قلم جسم میرے اعلیٰ حضرت کا، نجدیوں کی سازش کو خاک میں ملا ڈالا، نجدیوں کی سازش کو خاک میں ملا ڈالا، مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا۔ حضرات گرامی، عزیز بچوں، گزشتہ جمعہ میں نے 12ویں شریف کے تعلق سے، عظمت مصطفیٰ کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے عرض کیا تھا۔ آج کی میری گفتگو اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کو وسیلہ بنانے کے تعلق سے ہو۔ تو وسیلہ کے تعلق سے چند باتیں بتاؤں کہ اولیاء کرام کا ذکر ہم کرتے ہیں،
بزرگان دین کا ہم ذکر کرتے ہیں، سلف صالحین کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور ان کا وسیلہ بنا کر، ان کو ذریعہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا، مگر کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، مخالفین مخالفت کرتے ہیں کہ وسیلہ کی کوئی اصل نہیں ہے، وسیلہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی بزرگ کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی ولی کا وسیلہ جائز نہیں ہے، کسی صحابی کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح سے اعتراض کرتے ہیں کہ وسیلہ کی کوئی حقیقت ہی نہیں، وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مگر میں بتاتا چلوں، حدیث پاک کی روشنی میں، ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں، ترمذی شریف جلد 2 خصائص الکبریٰ جلد 2 کے حوالے سے عن عثمان بن حنیف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان رجلا ضریر البصر آتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال ادعو اللہ ان يعافيني۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دھیان سے سنیں آپ، طلباء بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ صرف تقریر سن لینا کمال نہیں ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں اگر ضبط ذہن کے لائق ہو اس کو ذہن میں محفوظ بھی کرو۔ وسیلہ کے ثبوت اس حدیث میں موجود ہے۔ ترمذی شریف کے حوالے سے میں نے جو عبارت پڑھی، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ نابینا شخص تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت میری آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا حکم دیا اس شخص کو؟ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أَن يَتَوَضَّأَ فَيَحْسُنَ الْوُضُوءَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ۔ کہ اے شخص ایک کام کرو، تم بہترین طریقے سے وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، عمدہ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اور نماز جب ختم ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے دعا کرو کہ اللہم انی اسألکا واتوجہ الیکا بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ نماز ختم کرنے کے بعد اے پروردگار عالم، میں تیرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں تیرے محبوب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اس انداز سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ حکم فرمایا تو وہ اندھا شخص، وہ نابینا شخص ویسے ہی کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت خدا کی بارگاہ میں نماز ادا کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کیا کہ اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ بناتا ہوں، اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، مصطفیٰ کی رحمت کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم میری آنکھوں میں روشنی عطا فرما، مجھے بینائی عطا فرما۔ تو جب وہ شخص مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ
فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، تو جب وہ شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس ہو جائے، میری آنکھوں کی روشنی واپس ہو جائے، اب سے سوال کرتا ہوں کیا نبی نے یہ فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں آئے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میرے پاس کیوں آئے؟ میں تو غیر اللہ ہوں، اگر مدد مانگنا ہے، آنکھوں کی روشنی لے کر کے آنا ہے تو بلا واسطہ خدا سے مانگو۔ نبی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ میرے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، میرے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ شرک و بدعت ہے، بزرگ کا وسیلہ جائز نہیں ہے، مگر میں آپ کو اس حدیث سے پاک کی روشنی میں بتاتا چلوں کہ وسیلہ بنانا، اولیاء کرام کو وسیلہ بنانا شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ حکم مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو سنی عوام، سنی بچے، سنی نوجوان جو بزرگوں کا وسیلہ بناتے ہیں، اولیاء کرام کا وسیلہ بناتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کے مطابق یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے صحیح قرار دیا اور امام بہقی نے الدعوات الدلائل والدعوات کے اندر بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وہ حدیث پاک ہے کہ امام بخاری نے اپنی روایت میں، اپنی تاریخ میں ذکر فرمایا۔ حضرات گرامی، یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا اذا قحطوا استسقا بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فقال انا كنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتسقینا۔ اس کا ترجمہ سنیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب زمین سوکھ جاتی، قحط کا موقع آتا تو عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر دعا فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی بارش کا نزول فرماتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ خدا کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا کہ اے پروردگار عالم، جب قحط سالی کا موقع آتا، جب بارش نہیں ہوتی تو ہم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ بناتے تو بارش کا نزول فرما دیتا، بارش ہو جاتی۔ مگر اے پروردگار عالم، آج ہم تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ بنانا، تیرے محبوب کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں پروردگار عالم، آج تو بارش کا نزول فرما۔ عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بنا گا اور ساتھ ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کیا کہ اے پروردگار عالم، زمین سوکھ گئی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے، اے پروردگار عالم بارش کا نزول فرما دے، تیرے محبوب کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، تیرے محبوب کے چچا کا وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم بارش کا
لیے شاعر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نام لیجئے اور صبح و شام لیجئے، مصطفیٰ کا نام لیجئے اور صبح و شام لیجئے، واسطہ نبی کا دیجئے اور خدا سے کام لیجئے۔ بے وسیلہ کام کچھ نہیں، آدمی کا دام کچھ نہیں، جانا ہے اگر خدا طلب تو پاؤں ان کا تھام لیجئے۔ اب بتائیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اولیاء کرام کو وسیلہ بناتے ہیں، انبیاء کرام کو وسیلہ بناتے ہیں، تو کسی کی نظروں میں یہ شرک کی بدعت ہو سکتا ہے، مگر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ جائز اور مستحسن طریقہ ہے۔ حکم مصطفیٰ پر عمل ہے، اس لیے عوام اہل سنت اولیاء کرام کا وسیلہ بناتے ہیں، انبیاء کرام کا وسیلہ بناتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرات کرام محدود نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی امام سے، امام شافعی، امام مالک، ان سے کوئی ایسا ثبوت دکھائے جنہوں نے کبھی وسیلہ کے تعلق سے کچھ جائز قرار دیا کہ بزرگوں کا وسیلہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں سید الاولیاء سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو ان قریب 11ویں شریف کا مہینہ آنے والا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کتابوں میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم اپنے غلاموں سے ایک وقت میں فرمایا تھا کہ اذا سألتم اللہ حاجتا فاسألوا بی، اے لوگوں جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے حاجت کو پیش کرو تو میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ سبحان سبحان سبحان۔ غوث اعظم نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی حاجت کی طلب کرو تو میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسیلے سے دعا مانگنا یہ حکم سید الانبیاء بھی ہے اور حکم سید الاولیاء بھی ہے۔ لہذا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بعد امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا بھی عقیدہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو جعفر منصور کا خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی قبر انور کی زیارت کی غرض سے تو اتفاق سے دیکھا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ تو حضرت ابو جعفر منصور کے خلیفہ ان کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، امام مالک میں کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا پھر مصطفیٰ کی بارگاہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ اس نے سوال کیا کہ امام مالک میں دعا مانگنے کے لیے اپنا رخ کس طرف کروں، نبی کی بارگاہ کی طرف کروں یا کعبۃ اللہ کی طرف کروں؟ تو امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتے ہو تو اپنا منہ اپنا رخ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کرو، نبی کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تھی تو اللہ کے نبی ہی وسیلہ اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگو، اس نبی کے ذریعے سے دعا مانگو، اس مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اپنا منہ کرو اور خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ تو لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے، اس لیے جب تک آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، لہٰذا کوئی عمل کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔
اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام سنی جنتی مسلمانوں کو مسلک اہل سنت پر استقلال اور استقامت عطا فرمائے اور بزرگان دین سلف صالحین سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سرکار شاہ میرا کے فیض و برکات ہم سب پر اللہ رب العزت تا قیامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر آئندہ جمعہ سے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.